पाकिस्तानियों को आखिर मलाला से मसला क्या है? उसके हीरो हैं गफ्फार खान और गांधी। अगर आप किसी भी अकम्पलिश्ड औरत के बारे में इस मुल्क में पढ़ेंगे तो उसको तो हमेशा से ही मुखालफत का सामना करना पड़ा है। आप माशरे के एतकादात का मजाक नहीं उड़ा सकते। Women are tired of it. उन पे मत ला दिए अपनी गैरत, अपनी इज्जत, अपनी खानदानी तवक्कुआत। वो अब जिस तरह का काम कर रही है वो मगरब में रह के ही कर सकती है। अगर वो मर जाती ना तभी हमारी जो कौम है ना उसको ठंड पड़नी थी। ओह, आप लोग तैयार हैं? 12 जुलाई को हर साल यूनाइटेड नेशंस की जानिब से मलाला डे मनाया जाता है। मलाला के बारे में हमने देखा है कि दुनिया भर में उन्हें बेइंतहा मकबूलियत हासिल है, मां सिवाय उनके अपने मुल्क पाकिस्तान में। क्या इसकी वजह मिस इन्फॉर्मेशन है कि मलाला को अपने ही मुल्क में मिसअंडरस्टैंड किया जाता है? इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। One child, one teacher, one book and one pen can change the world. लड़कियों की तालीम पर काम करने वाली मलाला यूसुफजई आज एक ग्लोबल आइकॉन हैं, जिन पर दुनिया भर में कई किताबें छप चुकी हैं। मलाला दुनिया के लिए वो हीरो हैं जिनकी कहानी वालिदैन अपने बच्चों को बताकर इनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट हो या कनेडियन, सर पर दुपट्टा ओढ़े सादा लिबास में मलबूस मलाला यूसुफजई जहाँ जाएं, वज़रा हों या वज़ीर आज़म, इनको इज़्ज़त और एहतराम देते हैं। मलिका बरतानिया हों या साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा, सभी इनसे मुलाकात पर मरूब नजर आते हैं। टीवी होस्ट एलन डिजेनरेस हों या ट्रेवर नोवा, सबकी ये ख्वाहिश है कि मलाला इनकी बज़्म को रौनक बख्शें। वोग मैगज़ीन जैसी पब्लिकेशंस मलाला को सरवर्ग की शख्सियत बनाना अपने लिए एजाज़ समझती हैं। मलाला यूसुफजई न सिर्फ नोबेल अमन इनाम हासिल करने वाली सबसे कम उम्र शख्सियत हैं, बल्कि कनाडा की एजाज़ी शहरियत पाने वाली सबसे कम उम्र शख्सियत भी हैं। सिर्फ यही नहीं, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे कम उम्र अमन की पैगंबर यानी मैसेंजर ऑफ पीस भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर साल 12 जुलाई को इनकी सालगिरह का दिन मलाला डे के नाम से मनाया जाता है। इस साल अमरीकी कांग्रेस ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट भी पास किया है, जिसके तहत पाकिस्तानी ख़वातीन को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। मलाला के नाम पर मलाला फ़ंड दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तालीम के हक़ में काम करने वाले कारकुनों के हाथ मजबूत करता है। इनके नज़दीक इन माशरों में मुकामी कारकुनों का साथ देकर ही उन रुकावटों को दूर किया जा सकता है जो तालीम की राह में हायल हैं। इससे पहले मलाला नोबेल अमन इनाम में जीती गई रकम अपने आबाई इलाके शांगला में लड़कियों के स्कूल की तामीर में लगा चुकी हैं। दुनिया का एक हिस्सा वो है जहां हर खास व आम मलाला का खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। दूसरी जानिब इनके अपने ही मुल्क पाकिस्तान में इन्हें वो पजीराई हासिल नहीं जो इन्हें बैरून मुल्क हासिल है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद इन्हें शक की नज़र से देखती है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो किसी बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा हैं। कुछ का कहना है कि वो पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनी हैं, जबकि कई सिरे से इस बात के ही इनकारी हैं कि इन पर वाकई कोई हमला हुआ था। दुनिया का हर ज़ी शऊर आदमी समझता है कि एक मलाला एक ड्रामा है और थी। समझता हूँ पहले टारगेट डेफिनेटली तालिबान का बनी, अब वो टारगेट है उन लोगों के हाथों चढ़ गई है जो कि हमारे दीन के खिलाफ हैं और जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। दोस्तों के साथ होली के त्यौहार पर खींची गई तस्वीर हो या एक नौजवान लड़की के तौर पर शादी के बंधन के बारे में तासुरात, मलाला हर बार शदीद तनकीद की जद में आ जाती हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखें तो अक्सर मलाला की शख्सियत और तस्वीर दोनों की ही एक मस्ख सूरत नज़र आती है। ट्विटर पर आए रोज़ मलाला मुखालिफ हैशटैग्स नज़र आते हैं, जिनमें इनके बारे में मनफी राय के साथ साथ काफ़ी गलत बयानियाँ भी नज़र आती हैं। एक तरफ सताइश और दूसरी जानिब नफ़रत का ये मुजाहिरा देखकर दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई मलाला हीरो नहीं है, या फिर अपने ही मुल्क में इनकी शख्सियत गलत बयानी की वजह से गलत फहमियों का शिकार है। रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हारून रशीद साहब। हारून साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी इस रिपोर्ट के बाद कि पाकिस्तानियों को आखिर मलाला से मसला क्या है? कोई मसला नहीं है पाकिस्तानियों को, बल्कि मलाला से बहुत हमदर्दी थी, इसलिए कि वो एक बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनी थी। किसी को हक़ नहीं है कि मुख्तलिफ़ ख़यालात रखने पे, एक मुख्तलिफ़ नज़रिए रखने पे तशद्दुद करे, मगर ये कि बाद में उसने जो कुछ कहा
اور جو نقطہ نظر اختیار کیا. اس وقت تو خیر پراپیگنڈا بہت کیا گیا تھا سوشل میڈیا پہ, غلبہ تھا انتہا پسندی کا, اب تو وہ نہیں رہا اتنا, اب بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. تو اس وقت تو بعض لوگوں نے اسے ڈرامہ قرار دینے کی کوشش کی, لیکن ہم لوگوں نے تو اس کے حق میں لکھا کہ وہ ایک بچی کو حق ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے, اور وہ اپنے والد کے خیال کا اثر اس پہ زیادہ تھا, تو اس کا حق تھا جو بھی کہے. یعنی زندگی میں تنوع میں اللہ نے زندگی کو پیدا کیا ہے, ہر آدمی کی اپنی رائے ہے اور اس کو اس کے اظہار کا حق ہے. لیکن ایک تو اس نے یہ کہا کہ اس کے ہیرو ہیں غفار خان اور گاندھی. یہ غفار خان کی حد تک تو شاید لوگ ٹالریٹ کر جاتے, اگرچہ غفار خان بھی انڈیا کے حامی تھے, اور 74 میں وہ اس کی ساری ثبوت موجود ہیں, دستاویزی ان کے ساتھیوں نے لکھا ہے کہ وہ پلان کرتے رہے, کچھ لوگوں کو تربیت بھی دی افغانستان میں انڈیا کی مدد سے کہ پختونخوا کو الگ کر دیا جائے, اٹک تک کا علاقہ الگ کر کے افغانستان میں شامل کر دیا جائے. اس پہ بھی کوئی بہت رد عمل نہیں ہوا کہ چلیے ایک رائے ہے, کچھ لوگ اگر گاندھی کو پسند کرتے ہیں تو اس کو ناپسند کیا گیا, مگر کوئی بہت زیادہ رد عمل نہیں تھا. مگر اب جو تازہ بیان اس نے دیا کہ شادی کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے, اکٹھے رہا جا سکتا ہے, تو اس پہ رد عمل زیادہ شدید ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملالہ واحد ایسی خاتون نہیں ہے جس نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو. وہ تو خیر مظلوم تھی, مظلوم ہونے کی وجہ سے وہ یعنی نمایاں ہو گئی اور اس کی مدد کی گئی اور اس کو نوبل پرائز ملا. ہمارے ہاں ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے لوگ موجود ہیں, 150 ارب روپے انٹرسٹ فری لون وہ دے چکے ہیں, ایجوکیشن سروسز ہیں, 300 اسکول چلا رہے ہیں, اور بے شمار مظلوم طبقات کی انہوں نے مدد کی ہے. ہمارے ہاں ایدی فاؤنڈیشن ہے, ہمارے ہاں دنیا کا واحد فری کینسر ہاسپٹل ہے کہ جن کی بہت خدمات ہیں, انہیں کبھی ریکگنائز نہیں کیا جاتا. تو ظاہر ہے اس پہ بھی ایک رد عمل ہوتا ہے. اب اس کے ان خیالات کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسے ناپسند کرنے لگے. اسے یہ حق نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کرے, یعنی جس میں لوگوں کے خلق خدا کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. قوموں کا ایک مزاج ہوتا ہے جو صدیوں میں ڈھلتا ہے اور آسانی سے بدلتا نہیں ہے. لوگوں کو اپنے خیالات رکھنے کا حق ہے, مگر یہ پھر اس کی قیمت بھی ہوتی ہے. مگر میں بہت سی چیزوں کے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہوں جو لوگ ناپسند کرتے ہیں. مثلا میں مذہبی طبقے کے خلاف لکھتا ہوں بعض اوقات, جیسے اقبال, علامہ اقبال نے بہت لکھا ہے ان کے خلاف. اور بعض چیزیں ہیں جنہیں مطلب بھٹو کے بارے میں میری رائے اس سے بہت مختلف ہے جیسی عام طور پہ پائی جاتی ہے, تو اس کی قیمت ہوتی ہے, تو اس لیے اسے ناپسند کیا جاتا ہے. باقی وہ بیچاری ایک مظلوم لڑکی ہے, اگر کوئی وہ اچھا کام کر رہی ہے تو کرے, شوق سے کرے. اچھا ہارون رشید صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے میری آبزرویشن ہے کہ ملالہ کے شادی کے بیان پر بہت شور مچا, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو پسند نہیں آئی یہ بات, مگر ہم دیکھتے ہیں وہیں پر ہمارے ملک کے کچھ سیاستدان بھی ہیں جن کا ماضی بڑا مشہور رہ چکا ہے, اور ملالہ نے تو ابھی کچھ کیا نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے سیاستدان موجود ہیں جن کے کئی واقعات مشہور ہوئے, لیکن نہ آج ان پہ صادق اور امین کی بات لاگو آتی ہے. جب ان کے پرانے قصوں کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کا ذاتی معاملہ ہے, تو پھر ہم ملالہ کو کیوں نہیں کہتے کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, یا پھر یہ بات ہے کہ ہم نے اپنی حیا, عزت اور یہ سب چیزیں عورت کی ذات سے ایسوسیٹ کی ہوئی ہیں. آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ یہ بھی ایک پہلو ہے. خواتین کے معاملے میں لوگ زیادہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں, یہ بات آپ کی درست ہے. رہ گئے سیاستدان, جس معاشرے میں جتھے داری ہوتی ہے, یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیاں نہیں ہیں, یہ جتھے ہیں. جیسے عہد قدیم میں مزارین جاگیرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے, تو عام مزاج یہ ہے کہ جو کسی پارٹی سے بے لچک معاشرہ ہے, جو کسی سیاست پارٹی سے وابستہ ہو جاتا ہے, اس کی غلط چیز کو بھی, انفیکٹ پارٹیاں کیا ہیں, لیڈر ہیں, اور وہ بھی لیڈروں کا حال یہ ہے کہ کتنی پارٹیاں ہیں, جمعیت علماء اسلام ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے, جو وراثتی پارٹیاں ہیں, یا اچکزئی صاحب ہیں یا اسفندیار ولی ہیں. تو یہ بات آپ کی یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یاد ہے کہ 77 میں بھٹو نے جب یہ کہا کہ میں کسی کا خون تو نہیں پیتا, تھوڑی سی پیتا ہوں, تو اس پہ بہت رد عمل ہوا تھا. ہمارا جو سب سے بڑا لیڈر ہے, صادق اور امین کا لفظ تو خیر میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کبھی کسی کے لیے تاریخ میں استعمال نہیں کیا گیا. یہ جہالت ہے اس لفظ کو آئین میں شامل کرنا.
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور ریاست مدینہ کہنا بھی جہالت ہے، اس لیے کہ وہ ایک ہی بار بنی تھی، وہ اللہ کے آخری رسول اور ان کے ساتھی ہی بنا سکتے تھے، پھر کبھی وہ نہیں بنی، اور 1400 سال میں کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، حالانکہ صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا ہوئے، ان سے پہلے عمر بن عبدالعزیز موجود تھے۔ تو صادق اور امین تو خیر یہاں کوئی نہیں ہے سیاست دانوں میں، لیکن یہ ہے کہ ان کے قصے اس لیے دب جاتے ہیں یا اس پہ زیادہ رد عمل نہیں ہوتا بھی ہے بعض اوقات، مخالفین تو کرتے ہی رہتے ہیں، کہ وہ جتھے داری کا مزاج ہے۔ آپ معاشرے کے اعتقادات کا مذاق نہیں اڑا سکتے، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ باقی یہ ہے کہ وہ خواتین کے معاملے میں ذرا زیادہ رد عمل ہوتا ہے، آبویسلی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے۔ اچھا ہارون صاحب، ایک اور عام رویہ ملالہ کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی فورن ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں زیادہ نہیں جانتا، دیکھیے وہ اب جس طرح کا کام کر رہی ہے وہ مغرب میں رہ کے ہی کر سکتی ہے، اور مجھے چونکہ تفصیل معلوم نہیں ہے، میں کسی بدگمانی کا اظہار نہیں کرتا۔ اگر تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ہی وہ صرف کام کر رہی ہے تو یہ تو بڑا اچھا کام ہے، اس کی تو تعریف کرنی چاہیے۔ باقی وہ دیکھیے آدمی کا مزاج کیسے بنتا ہے، پیرنٹ انفلوئنس ہوتا ہے اور ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ جس ماحول میں وہ پروان چڑھی ہے اس میں یہی اس کے خیالات ہونے چاہیے تھے، ممکن ہے بعد میں اس میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ اچھا سر، آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گی، ملالہ اب ایسا کیا کریں جو پاکستانیوں کا دل جیت سکیں؟ دیکھیے کرتا تو آدمی وہ ہے جو وہ درست سمجھتا ہے، جو وہ درست سمجھتے اسے کرنا چاہیے، مگر اس کی ایک قیمت ہوتی ہے نا۔ وہ دیکھیے اس طرح کی ہیرو تو نہیں ہے، جیسے مثلاً علامہ اقبال تھے، ملا کے خلاف لکھتے تھے، کوئی اور لکھتا تو اس کا کیا انجام ہوتا۔ ہم ملالہ کو دیکھتے ہیں جو رہتی تو مغرب میں ہے، لیکن جہاں جاتی ہیں چاہے وہ یورپین پارلیمنٹ ہو یا کینیڈین پارلیمنٹ ہو، وہ اپنے وہی پاکستانی لباس میں ملبوس ہوتی ہے، وہ سر پر دوپٹہ لیتی ہے۔ اس کے باوجود ہماری کتنی خواہشات ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے سوشل میڈیا، بے لگام سوشل میڈیا کا۔ جب کسی معاشرے کو طویل جبر کے بعد آزادی ملتی ہے، اور یہ جبر 47 میں شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے سے تھا، صدیوں سے تھا، تو اس میں غیر ذمہ داری کی ایک لہر آتی ہے، ہم خود بھگتتے ہیں ہر روز۔ جب ہم بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا کوئی مضمون لکھتے ہیں تو اس پہ جب ریئیکشن آتا ہے تو اس میں بعض اوقات گالیاں بکتے ہیں لوگ۔ اس کا مطلب ہے آپ کا کہنا ہے کہ ہم ایک ارتقائی مراحل سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم ذہنی طور پہ اتنے بالغ ہو جائیں گے کہ ہمیں ریئیکٹ کرنا آئے گا۔ ہر معاشرہ اسی سے گزرتا ہے۔ دیکھیے برطانیہ جو ہے وہ اس پہ وائکنگز نے رول کیا، رومنز نے کیا، نارمنز نے کیا، ایون فرینچ نے کیا، یہی انڈیا میں ہوا۔ ایک معاشرہ ایک اس سے قبائلی معاشرہ ایک تاریخی عمل سے گزر کر جدید معاشرہ بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہارون صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت ایک ارتقائی مرحلے سے گزر رہا ہے، اس وقت عوام کی اس موضوع پر کیا سوچ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرے خیال سے ملالہ از اے ویری اسٹرانگ وائس گلوبلی ایجوکیشن کے لیے، شی از اے ویری اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف ایجوکیشن۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو سب سے مجھے ان کی انسپائرنگ بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈسپائٹ بینگ اٹیکڈ بائی ملیٹنٹس، وہ ان کے بچوں کو بھی پڑھانا چاہتی ہے۔ ان کا جو ایک آئیڈیا آف ریونج آئی ووڈ سے از ویری پیسفل۔ پوری دنیا میں اگر لوگ عزت احترام دیتے ہیں ملالہ کو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ایک ایسی بچی جس کو ابھی اتنا سیاسی شعور بھی نہیں تھا، اس نے ایسا ایک کردار اس ملک میں خواتین کے، خاص طور پہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک ایسا کردار پلے کیا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اس ملک کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے۔ ان کے ناقدین ہیں جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ دنیا کی آرگنائزیشنز اور وہ دنیا کے پلیٹ فارمز جو ان کے اکنالج کرتے ہیں ان کی ایفرٹس کو، اور جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی سٹینڈنگ یا کریڈیبلٹی ہوگی، اسی وجہ سے وہ ملالہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ملالہ کے پوائنٹ آف ویو کو سیکنڈ کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملالہ ٹھیک ہے، اٹس لائک جسٹ لائک اے 50-50، ٹھیک ہے کہ بڑے شہر میجورٹی سٹیز میں لوگ اس کو لائک بھی کرتے ہیں، اور جو ہے نا منی سٹیز میں لوگ اس کو جو ہے نا ڈس لائک بھی کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو طالبان کے خلاف کھڑے ہوئے، جو ان سے لڑے، جن کے گھر تباہ ہوئے، ہمیں تو کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ کوئی مجھے ملالہ کا ایک بھی بہادری کا کام بتا دے۔ چلیں اسی موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ماریا میمن نے ہمیں جوائن کیا ہے، مجھے کوئی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، آپ سبھی جانتے ہیں۔ ماریا، ویلکم ٹو دا شو۔ اور یہ بتائیے کہ پاکستان کو، بلکہ میرا نہیں خیال پاکستان کہنا چاہیے کیونکہ اسٹیٹ لیول پر تو ملالہ کو بہت پذیرائی دی گئی ہے، پاکستانیوں کو ملالہ سے کیا مسئلہ ہے؟
बहुत सारे मसाइल हैं निदा, लेकिन उन मसाइल का ना जड़ एक ही है, उसकी रूट एक ही है, और वो ये है कि हमारे मुआशरे में एक हस्ती, मुस्कुराती, अकम्पलिश्ड, नॉर्म्स को डिफाई करने वाली लड़की को की ज़्यादा जगह नहीं है। हमें पसंद है ऐसी खवातीन जो रोती हैं, जो सब्र करती हैं, सब सह लेती हैं, झिझकती हैं, शर्माती हैं। अच्छी औरत या अच्छी जो बच्ची है, उसके जो रोल हमने अपने लिए दहाइयों से घड़े हुए हैं, जिसकी डेफिनेशन को बहुत हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है, उस पे जो पूरा उतरती है औरत या लड़की, हमें वो पसंद है। लेकिन ज़रा सा जो कन्वेंशनल रोल से अलहदा हो जाए, या कहे कि अगर मेरे ऊपर ये उफ्ताद आई है, ये प्रॉब्लम आई है, तो मैं इसमें अब विक्टिम नहीं बनूंगी, मैं इससे एज अ विक्टर, विक्टिम और विक्टर बहुत फोनेटिकली सिमिलर लफ्ज हैं, लेकिन उसने कहा मैं एक विक्टर बन के निकलूंगी, मैं एक ऐसे फीनिक्स की तरह दोबारा उभरूंगी, कि अगर वो समझते हैं कि मलाला को हमेशा के लिए उन्होंने दफन कर दिया गोलियां मार के, तो नहीं, मैं आखिरी वक्त तक जो है ना उनके सीने पे मूंग दलती रहूंगी, हर जगह आवाज उठा उठा के। तो ये प्रॉब्लम है, हमें एक कामयाब लड़की से इस मुआशरे को प्रॉब्लम है, और ये आज की बात नहीं है, ये तो सदियों की बात है। मलाला चूंकि अब उस कामयाब लड़की का एक सिंबल बन चुकी है, तो ऑब्वियसली उस सिंबल्स को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। अक्सर उसकी पोस्ट के नीचे मैं लिखा हुआ पढ़ती हूँ, जब वो वैक्सीन लगवा रही है, उसमें तस्वीर पोस्ट की कि काश तुम मर जाती, और शायद अगर वो मर जाती ना, तभी हमारी जो कौम है ना उसको ठंड पड़नी थी। क्योंकि मरे हुओं का तो हम बहुत अच्छे तरीके से उनकी बरसी भी मनाते हैं, उनके मज़ार भी बनाते हैं, और उनके दिन को हम मनाते भी हैं, उनकी यादों को भी हम बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट पेश करते हैं। लेकिन ज़िंदा लोगों से प्यार करना और ज़िंदा लोगों की अकम्प्लिशमेंट्स को उनके सामने जो है उसे तस्लीम करना, ये हौसला, ये ज़र्फ़ इस कौम को आना चाहिए। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इसके साथ शेम का एलिमेंट भी, आसमा जहांगीर कुछ करती हो या शर्मीन अवैध चुनाई ने एक डॉक्यूमेंट्री बना ली हो एसिड विक्टिम्स के ऊपर, या मलाला, हम हर चीज़ को शेम से क्यों अटैच कर देते हैं? इसमें हमारी क्या साइकी है कि बार बार मलाला जो है वो हमारा सर जो है वो शर्म से झुका देती हैं? लोगों का कहना है। एक तो निदा, आई एम सो टायर्ड, मेरा ख्याल है जब से हमने सांस लेना शुरू किया है, अपने खानदान, अपने माँ बाप, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए जो उनकी जो पूरी इज्जत, गैरत, खानदानी रिवायत, इन सब का जो बोझ हम अपने कंधों पे लेकर बड़े हो रहे हैं, और अब बूढ़े हो जाएंगे कुछ कुछ सालों बाद, आई थिंक हो रहे आई एम हैं। टायर्ड ऑफ दैट। हाँ, हो गए हैं। तो आई एम टायर्ड ऑफ दैट निदा, बिकॉज मुझे याद है कि जब आप स्कूल जाते हैं तो बेटा, आप पढ़ोगी, सही से पढ़ोगी तो आगे बहन भाइयों के लिए अच्छा रोल मॉडल आपने बनना है। फिर बाकी खानदान में जो लड़कियां होंगी, वो भी कॉलेज जाएंगी, वो भी यूनिवर्सिटी जाएंगी, तो आपने बड़ा अपना रेपुटेशन का, अपनी इज्जत का ख्याल रखना है बेटा। भाइयों के लिए कभी ऐसी डायरेक्शंस नहीं दी जा रही होती थी। अच्छा, एक लड़की कुछ कर देगी तो फौरन खानदान की इज्जत, गैरत जो है वो खतरे में आ जाएगी। लेकिन अगर वही कोई मेल मेंबर होगा, आपका भाई होगा, कजन होगा, बेटा होगा, तो वो उससे खानदान की इज्जत पे दाव नहीं आता है जितनी कि एक लड़की के बोझ है कंधों पे। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, विमेन आर टायर्ड ऑफ इट। वो अपनी ही जात का बोझ उठा के पहले ही इतने मुश्किल मराहिल तय कर रही हैं, उन पे मत ला दिए अपनी गैरत, अपनी इज्जत, अपनी खानदानी तवक्कुआत का बोझ। ये ना हो कि फिर उनके कंधे वो बोझ ना उठा पाए कभी, इतना उन पे उनकी सकत से, हैसियत से, और जो उनका जायज हक है उससे ज्यादा मत बोझ डालिए। अच्छा मारिया, एक और बात पूछना चाहूँगी, बार बार ये बात आती है और हर खास आम ये मतलब जिनका एजुकेशनल लेवल ज़्यादा हो वो भी अक्सर ऐसी बातें करते नज़र आते हैं कि मलाला किसी फॉरेन एजेंडे पे अमल कर रही है, या कुछ को हमदर्दी है उससे, तो कहते हैं वो तो बच्ची थी, उसको मैनिपुलेट कर लिया गया। तो आपको लगता है कि मलाला वाकई किसी एजेंडे पर है, या मलाला के खिलाफ कोई एजेंडा इस वक्त सरगर्म अमल है? निदा, इसमें हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले इस बात में क्या एजेंडा था कि पूरी दुनिया में एक मुल्क है पाकिस्तान, और उसमें एक शहर है सवात, और उसमें एक घर में एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम उसके वालिदैन ने मलाला रखा। ये किस एजेंडे के तहत हुआ है? मुझे बड़ा इसमें जानने में है। अच्छा, फिर ये किस एजेंडे के तहत हुआ कि वो उस एज और स्पेस और टाइम में है जब वहां पे एक अनरेस्ट था, लड़कियों को पढ़ने में मुश्किलात थी, वो स्कूल जाती थी। इसके पीछे ही कौन है, ये भी मुझे जानना होगा। और मुझे ये भी देखना होगा कि जब उसको गोलियां लगी हैं तो उसके बाद वो मरी क्यों नहीं? ये किसका एजेंडा था कि वो जिंदा रह जाए? ठीक है,
پھر میں اس پہ بات طے کروں گی. تو اگر ایجنڈوں پہ ہم یہ بات جائیں گے تو یہ بات تو دور تک نکلے گی نا. سر بہت گتھیاں ہیں سلجھانے کے لیے. میرے خیال سے ہمیں سب سے پہلی جدوجہد تو اپنے ساتھ کرنی چاہیے کہ ہم کن چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. ایک اور اعتراض ملالہ پہ کیا جاتا ہے ماریہ، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو ہیروز بہت سے ہیں، بہت سے لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. ایدھی صاحب کے لیے پاکستانیوں نے بڑی کیمپین کی اور بہت اچھی ان کی کوشش تھی کہ ایدھی صاحب کو نوبل انعام دیا جائے، جو ان کے لیے انہوں نے جو پاکستانی سوسائٹی کے لیے اور دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے جو کام کیے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو پایا، ملالہ کو نوبل ملا. تو لوگوں کا، اور اس کے بعد لوگ وار اور ٹیرر کی بھی بات کرتے ہیں کہ 60,000 پاکستانی مارے گئے. دین وائی ملالہ گیٹ ٹو گیٹ آل دا لائم لائٹ؟ ایبسولوٹلی. اور اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے دیتا ہمیں یہ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ پاکستان نے وار اگینسٹ ٹیرر کے خلاف کتنی قربانیاں دی ہیں. 70,000 جانیں گئی ہیں. ہر جان ایک کہانی تھی، ایک خاندان کا کوئی فرد تھا. 70,000 خاندان اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے. میں اس دن ایک نظم پڑھ رہی تھی، علامہ اقبال صاحب نے لکھی، اور ان کی سبھی عزت کرتے ہیں، ان کے کلام کو سبھی سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اور اسی سے مجھے اس بات کا حوالہ ملا. انہوں نے ایک نظم لکھی ہے ندا، فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے. یہ ایک عرب لڑکی تھی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی. اب اس جنگ میں بہت سارے اور ہیروئک کیریکٹرز ہوں گے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوں. کچھ بے نام ہیں، ان کو نام ملا، لیکن علامہ اقبال نے ان میں سے فاطمہ بنت عبداللہ کو چنا. اور وہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. اب کہنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ کو ہی کیوں چنا، وہاں پہ تو اس سے شاید زیادہ دل خراش، زیادہ ہیروئک سٹوریز ہوں. سمبلزم کی بات ہوتی ہے ندا. شاید ملالہ ایک ایسی ہیروئن کو سمبلائز کرتی ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں نا فیری ٹیلز میں، ہیپیلی ایور آفٹر، جو ہر ایڈورسٹی کو جب پچھاڑتی ہے اور وہ آگے بڑھتی زندگی میں، تو شاید ان کو وہ اس میں ایک ہیروئن کی جھلک نظر آتی ہے. ملالہ کو یہ فیم جو ہے گولی لگنے سے پہلے مل چکا تھا. وہ آلریڈی ڈائری لکھا کرتی تھی، تو جب وہ اس سے آڈینس کنیکٹ کرتی تھی، تو جب اس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، میں اس سے ملی بھی ہوں بائی دا وے جب وہ پاکستان آئی تھی، تو آئی واز ون آف دوز پیپل ہو انٹرویوڈ ہر. آئی ایم سو امیز ندا. ہمارے یہاں ملک سے کوئی 6 مہینے باہر رہ کے آ جائے تو وہ منہ ٹیڑھا کر کر کے جیسے انگریزی بولتے ہیں، جیسے وہ اپنے طور اتوار اپنے اس معاشرے کے حساب سے اس کو ڈھال لیتے ہیں. ملالہ میں نے جو اوتھینٹسٹی دیکھی ہے، اس نے مغربی معاشرے سے ان کے جو ظاہری حیت کے میں کوئی ایک بھی اثر جو ہے وہ قبول نہیں کیا. وہ اتنی ہی پختون ہے، وہ اتنی ہی پاکستانی ہے جتنی وہ یہاں پر موجود ہے. صحیح. آخری بات میں پوچھنا چاہوں گی ماریہ، ملالہ نے اب تک کیا ہے؟ میرا نہیں، لوگوں کا سوال ہے. بہت اچھا کوشچن ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ جتنا بھی کبھی کبھی آپ کرے وہ کم ہوتا ہے کیا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں یورپ ٹریول جب کر رہی تھی کچھ سال پہلے، جب میں کرتی تھی، جو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے پاکستان، تو میں کہتی تھی جی پاکستان، تو وہ تب کہتے تھے اچھا OBL، اسامہ بن لادن. اب کچھ سال پہلے جب میں یورپ ٹریول کر رہی تھی اور میں نے کہیں بتایا کہ میں پاکستانی ہوں، تو انہوں نے کہا ملالہ. And you know, I felt so much pride in it because from OBL سے signify ابھی بھی کچھ کرتے ہوں گے، لیکن جب مجھے کسی نے کہا کہ تم ملالہ کے ملک سے آئی ہو، you have to you know see me to believe it، کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہاں میں ایسی ایک لڑکی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتی ہوں جو اس اپریشن، اس جہالت اور اس دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. ونڈرفل، تھینک یو ویری مچ ماریہ. میرے خیال سے ہم اس پورے سیناریو کو ایک الگ طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو. آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی. دونوں کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ عورتوں سے کچھ اور توقعات رکھتا ہے اور مردوں کو بہت چھوٹ دی گئی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دوسروں پر تنقید کرنا تو بہت آسان بات ہے، کبھی ہم اپنے رویوں پر بھی نظر ڈال کے دیکھیں. مجھے دیجیے اجازت.